لیکن جب یہ موسم ہمیں نصیب ہو گیا تو اس میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں، جس اعتبار سے ہم نے اس کو غنیمت والا موسم بنانا ہے اور اپنے لیے اس سے کئی فوائد حاصل کرنے ہیں، تو ایک دو تین چار کچھ باتیں سے نوٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات جو کبھی نہیں آپ کو بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس موسم میں خاص طور پر اللہ سے عافیت اور سلامتی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اس میں موسم کی شدت ہوتی ہے اور کئی قسم کی تکالیف سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی طرح بھی اس موسم کے لیے کہ ان کے لیے آرام دہ نہیں ہوتا، کئی تکالیف ہوتی، لیکن یہ ہے کہ عافیت کا مطالبہ کرنا اللہ سے، سلامتی مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من العافیہ، اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کو سب سے پیاری جو دعا لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت کا مطالبہ کرے، اللہ سے سلامتی کا مطالبہ کرے۔ اب دیکھو کہ یہ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھٹھرتی راتیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور راتیں بھی لمبی ہیں تو وہ شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہوگی اور کس طرح جو ہے اس کی راتیں گزریں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ ابھی کچھ ایسے دن بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ کئی کئی دنوں تک سارا سارا دن جو ہے وہ سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، ایسے دن بھی آئیں گے اور شدید دھند ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے ایسے موسم میں کسی کو ہسپتالوں کے چکر لگانا پڑ جائیں تو کیا بنے گا اس کا۔ اس لیے عافیت اللہ سے مانگنی، سلامتی کی دعا کرنی، اور رسول اللہ نے دعا سکھائی اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ ہم تجھ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی مانگتے ہیں، فی دیننا و دنیانا و اہلینا و مالینا، یا اللہ ہمارے گھر میں، ہمارے مال میں، دین میں، دنیا میں، ہر لحاظ سے اللہ عافیت عطا کر، سلامتی عطا کر، اللہ خیر رکھ، برکت کو نازل فرما۔ اور پھر یہ ہے کہ جو قنوت وتر کی دعا سکھائے گی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت، یا اللہ عافیت دے ہمیں ان لوگوں میں کہ جن کو تو نے عافیت سے رکھا ہوا ہے، جن کو تو نے سلامتی سے رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ عافیت عطا کر دے، سلامتی عطا کر دے، خیر عطا کر دے، اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے دو دوست جا رہے تھے، دوست آپس میں کچھ خوش گپیاں بھی کر لیتے ہیں، دو دوست جا رہے تھے کسی بڑی سی سوسائٹی میں، تو بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات نظر آ رہے تھے، تو ایک دوست دوسرے سے کہنے لگا کہ ہاں بھائی، مذاق مذاق میں، کہ جب تو کہاں تھا جب اللہ یہ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بانٹ رہا تھا، اتنی بڑے بڑے محلات اللہ بانٹ رہا تھا، تو کہاں تھا؟ تو بھی ان میں سے کوئی ایک لے لیتا، تو اس وقت کدھر تھا؟ وہ خاموش رہا، کوئی جواب نہ دیا، اور اس کو لے کر ایک ہسپتال چلا گیا، اور ہسپتال کے بیڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت اس کو کہنے لگا جب اللہ یہ بیماریاں لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا تو کہاں تھا؟ یعنی کہ اللہ نے عافیت رکھی ہے، اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہے؟ اللہ نے سلامتی رکھی ہے، خیر رکھی ہے، اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہے؟ تو اس موسم میں جو پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کثرت سے دعا کریں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ اچھائی ہی ہمارے حق میں کر دے، عافیت اور سلامتی کر دے،